آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، 57 اسلامی ممالک کا مودی کو الٹا لٹکانے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ شاہ سلمان اور MBS نے بھارتی مسلمانوں کا انتقام لے لیا۔ بھارت میں ہونے والی شہید مسجدوں کو دوبارہ سے آباد کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ مودی کسائی کو عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا۔ پوری دنیا میں ہندوؤں کی دہشت گردی کے خلاف اکٹھ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، 57 اسلامی ممالک نے تاریخی فیصلہ کر لیا۔ 57 اسلامی ممالک کا مودی اور RSS کو الٹا لٹکانے کا فیصلہ۔ 57 اسلامی ممالک کا یک طرفہ بیان سامنے آ گیا۔ 57 اسلامی ممالک میں شاہ سلمان اور MBS نے بھارتی مسلمانوں کا انتقام لے لیا۔ نریندر مودی جو کہ گجرات کا کسائی ہے، اس کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ نریندر مودی کو عبرتناک سزا دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ شاہ سلمان نے کہا ہے کہ مودی کو سعودی عرب بلا کر پھانسی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کسی بھی وقت بھارت پر حملہ کرے گا اور اس کا ساتھ 57 اسلامی ممالک دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہوتے ہوئے مسلمانوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ بھارتی مسلمانوں، کشمیریوں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ایک بار پھر مل کر بڑا فیصلہ کریں گے اور عبرتناک انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی آزاد کشمیر سمیت متعدد جگہوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گجرات کے کسائی کو گجرات میں دنگے فساد جو 2002 میں ہوئے تھے، اس کی بھی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اب یہ جان لے کہ پوری دنیا کے مسلمان اکیلے نہیں ہیں، بھارتی مسلمان اکیلے نہیں ہیں، کشمیری مسلمان اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم اور 57 اسلامی ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے بھی بڑا اعلان کر دیا۔ سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی برائے جموں و کشمیر یوسف محمد الدوبے نے اعلان کیا ہے کہ OIC کا وفد مقبوضہ جموں و کشمیر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لے گا۔ ہر صورت اور رپورٹ OIC کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ سیکرٹری جنرل OIC کے خصوصی سفیر برائے جموں و کشمیر یوسف محمد الدوبے نے 6 رکنی وفد کے ہمراہ 5 دورے پر پاکستان میں اس ٹائم شامل ہو چکے ہیں، موجود ہیں۔ نمائندہ خصوصی سے ملاقات کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی برائے مقبوضہ جموں و کشمیر کی پاکستان آمد کے بعد کئی نشستیں ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفد ملاقات کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اور اراکین سے ہوئی ہے، جنہوں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ OIC کے نمائندے کی ایک خصوصی نشست آل پارٹیز حریت کانفرنس کے وفد سے ہوئی ہے، جس کی سربراہی عبداللہ گیلانی کر رہے تھے، جہاں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ آج سیکرٹری خارجہ نے انہیں ایک لمبی نشست میں تمام حالات سے آگاہ کیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھارت میں نافذ امتیازی قانون کے بارے میں بھی اور ترمیمی بل کے بارے میں بھی سامنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ OIC نے بھارتی حکومت پر کشمیر میں ڈیموگرافک ڈھانچے کو تبدیل کرنے، کشمیریوں کے حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، لیکن بھارت نے کشمیر پر اپنے دیرینہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق 57 رکنی اسلامی ممالک تنظیم کے تازہ بیان کو بھارت نے غیر ضروری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ بھارت نے اپنے دیرینہ موقف کا اعادہ کیا۔ خطہ جموں و کشمیر اس کا اپنا اٹوٹ حصہ ہے، اس سے متعلق کسی دوسرے فریق کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے OIC کے بیانات پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ OIC سیکریٹریٹ نے ایک بار پھر بھارت کے اندرونی معاملات پر غیر ضروری تبصرہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ہند ماضی کی طرح اس بار بھی مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر، جو بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ ہے، اس سے متعلق OIC کی طرف سے کیے گئے دعووں کو مسترد کرتی ہے۔ بھارت کا مزید کہنا تھا کہ OIC کو کسی ایک ملک کے کہنے پر بھارت کے خلاف اپنے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا الزام ہے کہ 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم کشمیر سے متعلق بیانات
پاکستان کی اعماء پر جاری کرتی ہے۔ ایک ملک سے اس کی مراد پاکستان ہوتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے جنرل سیکرٹری کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق غیر قانونی طور پر بھارتی قبضے والے جموں اور کشمیر میں انتخابی حدود کو دوبارہ کھینچے اور علاقائی حدود کو بھی بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تنظیم نے اپنی ایک دوسری ٹویٹ میں کہا ہے کہ کشمیر میں حد بندی کا عمل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متحرکہ قراردادوں اور چوتھے جنیوا کنونشن سمیت تمام بین الاقوامی قوانین کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ بھارتی حکومت نے چند روز قبل تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت نے چند روز قبل ہی اپنے زیر انتظام کشمیر میں اسمبلی کی نشستوں کے اثر نو حد بندی کے عمل کو مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مودی حکومت کے ماتحت حد بندی کمیشن نے جموں کے ہندو اقلیتی علاقوں میں سیٹوں کا اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ OIC بھی اس کی تناظر میں اپنے نئے بیانات جاری کر رہی ہے، تاہم پہلے کے مقابلے میں اس قدر سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ چند روز قبل پاکستان کی پارلیمان نے بھی بھارتی کشمیر میں حد بندی کے خلاف ایک قرارداد منظور کی تھی۔ بھارت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ جموں و کشمیر سے متعلق پاکستان بیانات پر شدید نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اسلام آباد کے پاس بھارت کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق امور پر تبصرے کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی نے حال ہی میں کشمیر کا دورہ کیا جس پر پاکستان نے بھی اعتراض کیا تھا اور وزیر اعظم مودی نے G20 اجلاس بھی کشمیر میں عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جب پچھلے سال عہدہ سنبھالا تھا تو ان کا خیر سگالی کے بیانات آئے تھے اور اس سے لگتا تھا کہ تعلقات میں کچھ بہتری کی توقع ہے، تاہم کشمیر کے حوالے سے دونوں میں وہی پرانی بحث و تکرار جاری ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی رماز کے بارے میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ میرے خیال سے یہ بالکل واضح ہے کہ ان مودی وہاں کا وہاں جس سے استقبال ہوا ہے اور جو آپ نے دیکھا ہے اور جن ترقیاتی منصوبوں کا انہوں نے افتتاح کیا ہے اور جو تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تمام سوالوں کا جواب دیا ہے جو وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں، ان کا مزید کہنا تھا کہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جموں و کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر کسی بھی صورت پاکستان کے پاس اپنے نقطۂ نظر سے بات کرنے کا جواز نہیں ہے، لیکن پاکستان ہر صورت بات کرے گا، پاکستان ان کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ OIC کا اچھا فیصلہ ہے، OIC کو ہر صورت مسلمانوں کے ساتھ کھڑنا چاہیے، کشمیریوں کے ساتھ کھڑنا چاہیے، بھارتی مسلمانوں کے ساتھ کھڑنا چاہیے جو بھارتی مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ تری پورا منی پور آسام میں جو مسلمانوں کے خلاف گتھم گتھا بنے اس کو بھی بھرپور اور تابڑ توڑ جواب دیا جائے گا۔